جیسے حضور کے صاحب کے دور کے اندر حضور کا دریائے رحمت جوش مارتا تھا، تو ذات ذی وقار اس کے اندر کبھی بھی کمی جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ کمی ہماری محبت کی ہے۔ وہ کوئی شاعر لکھتا ہے نا، وہ لکھتا ہے کہ دو جہاں میں گر مقصود تجھے آرام ہے، دو جہاں میں مقصود گر تجھے آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ حضور کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے انسان کو مقام اور رفعت اور بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اہل اللہ کے در سے یہی کچھ ملتا ہے۔ خالق کائنات کے جو خاص بندے ہیں ان کے گھر سے ہمیں اسی بات کا درس ملتا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار اور محبت اور مروت کا جو سبق ہے وہ اولیاء کاملین ہمیں دیتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ خدا فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت رکھتے ہیں۔ مالک کس کے لیے؟ فرمایا للہ، فقط میرے لیے۔ ان کی محبت کا جو مرکز و محور ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ خدا کی ناراضگی جو ہے اس کو وہ کبھی مول نہیں لینا چاہتے۔ ان کی زندگی کا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالک اور خالق جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا۔ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ فرمایا بچپن کے زمانہ کے اندر میری والدہ ماجدہ حضور کی خدمت میں مجھے چھوڑ کر آئی تھی۔ فرمایا کہ 10 سال کے عرصہ کے اندر حضور نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ میں نے جو بھی کام کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو برداشت فرماتے رہے ہیں۔ فرمایا کبھی بچپن کے عالم کے اندر اگر میں کام کرنا بھول بھی جاتا تھا، حضور کی خدمت میں رہتا تھا، لیکن حضور نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ آج ہم بھی کسی کے جو ہیں وہ آقا لگتے ہیں اور ہم آج تک کسی کی جو ہے خطاؤں کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، لیکن جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اتنے ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں۔ آج تک کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ مسجد میں آنے سے کسی کے اوپر جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر نہیں رکھا جاتا، لیکن مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ اللہ جو ہے بیت اللہ کے سامنے جب حضور نماز پڑھتے ہیں، میرے آقا کے جسم اطہر کے اوپر جو ہے اجری بھی ڈالی جاتی ہے، لیکن حضور نے وہاں پہ بد دعائیں نہیں دیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ مالک یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، میں تو ان کا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اخلاق کریمانہ ہے جس کو دیکھ کر جو ہے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو ذات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسی بات کا درس دیا ہے کہ ہم نے انسانیت سے پیار کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے کیا خوب لکھا، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 اشخاص وہ ہیں جو حقیقت میں ایمان کا لطف پا لیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، رب راضی ہو گیا اس کے ساتھ جو اس بات کے اوپر راضی ہوا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا میرا خالق اور مالک اللہ ہے، اور جو اس بات پہ راضی ہوا کہ میرا مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو پھر اس بات پہ راضی ہو جائے کہ ہو گیا کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس ذات گرامی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ سب کہیے صلی اللہ۔ فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا حقیقی لطف جو ہے وہ پا لیا ہے۔ ہر شے کا ذائقہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی غور کریں کہ اگر سالن کے اندر نمک کم ہو جائے تو ہم سر جو ہے آسمان سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں کہ اس کے اندر کمی کوئی آئی ہے، لیکن حضور کا کلمہ پڑھنے والوں سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس سالن کے اندر نمک کم ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں عورت کے سامنے نہ کہا کرو کہ اس کے اندر جو ہے وہ نمک میں کمی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے منہ پہ کہا کرو سالن بڑا ہی مزیدار ہے۔ حضور کی بارگاہ یکتس ہے، اور حضور ایک جو ہے خاتون کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں اور اس نے حضور کے سامنے کدو شریف رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدو شریف جو ہے اس کو تناول کیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اتنا کڑوا تھا کہ وہ ایک لقمہ بھی اندر اترنے والا نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تناول کیا۔ حضور اس کو کھانے کے بعد اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ ہنڈیا میں بھی کچھ باقی ہے؟ عرض کی حضور ہنڈیا تو خالی ہے۔ فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اس ہنڈیا کو بھی صاف کرتے ہیں۔
راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے منہ کے قریب نہیں جاتا تھا. حضور نے کہا بڑا ہی مزہ آیا ہے. جب حضور نے اتنی بات کی تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو اتنا کڑوا تھا کہ ایک لقمہ اندر نہیں اترتا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دیکھتا, اس کی کرواہٹ دیکھتا یا اس کا دل دیکھتا؟ حضور نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں توڑا. جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ تو دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگانے والے ہیں. تو ذات دی وقار میں عرض کر رہا تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کا مزہ پا لیا ہے. سب سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر پیار کرنا ہے. ہر شے سے سب بڑھ کر جو ہے خدا اور اس کے حبیب کی محبت کو سینے میں رکھنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مجھے آگ کے اندر دھکیل رہا ہے, دوسری طرف سے ایک بندہ آتا ہے وہ مجھے پکڑتا ہے, کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی بھی آگ کے اندر کودنے نہیں دوں گا. فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا تھا, خواب کے اندر جب یہ میں نے مظاہرہ کیا تو میں نے اس شخص سے پوچھا جو مجھے بچانا چاہتا تھا. میں نے پوچھا انسان تو کون ہے؟ کہا, انہوں نے مجھے پکار کر کہا انا محمد الرسول اللہ, میں محمد الرسول اللہ ہوں. حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے حضور کا بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. فرمایا پھر میں فوراً حضور کے غلام حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا. کبھی کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ ڈالا کریں یار, آج تو ہم نے ترازو لگا دیے ہیں, کوئی کسی کی شان کو بڑھاتا ہے, کوئی کسی کو کم کرتا ہے. اپنے من کے اندر ڈوب کر دیکھا کریں میں کیا ہوں. حضور کے صحاب کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جس کو مقام کو خدا نے بلند کیا ہے, میں اور آپ اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یار اپنے اندر ڈوبا کریں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ تو نور العلا نور ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, آپ نے فتویٰ دے دیا. آپ فرماتے ہیں یارو سنو, حضور کا وہ ادنا سا صحابی جس نے ایک مرتبہ حضور کو تکا ہے, ایک مرتبہ حضور کے چہرے کی زیارت کی ہے, فرمایا کہ جس سواری کے اوپر سوار ہو جائے اور اس سواری کے قدموں سے لگنے والی جو گرد کا ایک ذرہ ہے, ساری زندگی کی قطبیت اولیت جو ہے, ولیاء اولیاء جو ہیں, اتقیاء جو ہیں, وہ ریت کے ایک ذرے کو نہیں پہنچ سکتے. ہم کس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی صحاب رسول کی جو زندگی ہے اس کو اس طرح اس انداز سے نہ جو ہے ٹٹولنے کی کوشش نہ کیا کریں. بس اتنا کہا کریں حضور جو آپ سے جڑ گئے ہیں نا ان کا مقام بڑا ہی اونچا ہے, ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کے مقام کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا, ابھی میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. فرمایا میں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا خواب دیکھی ہے, تعبیر بتاؤ گے؟ کہا خواب کیسی ہے؟ کہا خواب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا آگ کے اندر کود رہا ہوں, ایک بندہ مجھے بچا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں حضور کا, میں رب کائنات کا رسول بن کر آیا ہوں, بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تجھے مبارک ہو, خدا نے تجھے دین کے لیے چن لیا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت خالد کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں جا کر پہلا سوال کرتے ہیں حضور بتائیں تو صحیح آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ میرا آقا فرماتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہی مستحق جو ہے وہ پوجا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, وہی پرستش کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جاتا ہے. آج صوفیاء کے در سے کیا یہی کچھ نہیں ملتا؟ صوفیاء کے در سے ہمیں یہی تعلیمات نہیں ملتی؟ آج تصوف کے منکر جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے اپنی پوجا کرنے کی جو ہے تعلیمات کو جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے, لیکن یاد رکھیں صوفیاء کبھی زندگی کے اندر اپنی پوجا کا درس نہیں دیتے, وہ فقط جو ہے آپ کی راہبری کرتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کی طرف کرتے ہیں, اور آپ کے سر کو اگر پکڑ کر جھکاتے ہیں تو مالک حقیقی کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں. تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو خدا کی تعلیمات جو ہیں ان کا درس دیتا ہوں, اور آج تک کبھی جو ہے میں نے خدا کی تعلیمات کو ترک نہیں کیا. حضرت خالد فرماتے ہیں میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے عرض کر دی انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی اشہد انک رسول اللہ. حبیب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر بن کر آئے ہیں. حضرت خالد نے جب یہ بات کر دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق مبارک ہو,
کہ آج یہ تیرے ساتھی کے اندر جو ہے اسلام کے اندر ایک غلام کا اضافہ ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مبارکباد دے دی، اب عشق کی اور جو ہے وہ مشکلات کے جو مراحل تھے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ہلایا جاتا ہے، اسلام سے منحرف کیا جاتا ہے۔ اب حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں میں گھر سے نکل گیا، باپ جو ہے وہ مجھے کھانے پہ بیٹھنے نہیں دیتا، میں کھانے پہ دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہوں تو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں گھر سے چھپ جاتا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حضور کا دیدار کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن سعید فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مجھے میرے باپ نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر جب میں اپنے باپ کے پاس پہنچا، باپ نے اتنا مارا کہ میرے سر کے اوپر ڈنڈے بھی مارے۔ پوچھا اب بھی حضور کی محبت کو چھوڑو گے کہ نہیں؟ کہا جب عشق سوار ہوتا ہے تو انسان کی راہیں جو ہیں وہ بڑی کٹھن ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا کہ عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جان دیاں، جے لگ جان تے پھر نہیں بجھائیاں جان دیاں۔ جس کو حضور کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اس کا مرکز و محور ہوتا ہے تو مدینے کے تاجدار ہوتا ہے۔ کہا کہ کبھی عشق جو ہے وہ سینے سے نہیں نکل سکتا۔ میرے حضور قبلہ عالم نے بھی خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں جتھے عشق مقام بناوے خودیاں ساڑ گواوے، کون و مقام وجودوں باہر دل بر یار ملاوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام پیا تھا، اب وہ جام بغیر سراب ہوئے کیسے زندگی بسر ہو سکتی تھی؟ حضرت خالد فرماتے ہیں ایک دن میرے باپ نے مجھے پکڑ کر کہا آج میں تجھے اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، میں اپنی جائیداد کا کوئی حصہ تجھے نہیں دوں گا۔ اب سنیں حضور کے عاشق کا عقیدہ کیا ہے۔ اس نے کہا ان منعتنی فإن اللہ یرزقنی ما اعیش بھی، تو مجھے کہتا ہے نا کہ تو مجھے مال نہیں دے گا، سن مجھے رزق وہ دے گا جو رب محمد ہے، سب کہیے صلی اللہ، تو مجھے میرا رب رزق دے گا، تیرے مال و متاع کے اوپر میں عیش و عشرت کرنے والا نہیں ہوں۔ یار آج کسی شخص کو جو ہے اگر باپ اس کا اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہے، زمانہ جو ہے اس بچے سے کہتا ہے یار کسی طریقے سے جو ہے کچھ نہ کچھ کرو کہ باپ تیرا راضی ہو جائے۔ لیکن سنو جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام ملا ہے، جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ باپ نے آگ کر دیا، مال و متاع میں تیرا حصہ ختم ہو چکا ہے اور کوئی جائیداد کے اندر تیرا حصہ نہیں رہے گا، اب اس نے کہا جائیداد مجھے نہیں چاہیے، مجھے فقط دامن مصطفیٰ درکار ہے جو مجھے حاصل ہو چکا ہے۔ تو اس نے جاتے وقت کہہ دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ زمانہ آج بھی ان کے نام کے تذکرے پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ وہ انسان اس نے ایمان کا لطف پایا ہے جو خدا اور اس کے حبیب سے پیار کرتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں راہ راست پر چلایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی انسان سے پیار کرتا ہے تو اس مقصد کے لیے کہ جو ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام امام ربانی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ کے عرس مبارکی جو ہے وہ تقریب باسعید بھی جو ہے ان ایام کے اندر جو ہے آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، یہ وہ بادشاہ ہیں اور یہ وہ اولیاء ہیں جنہوں نے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی تھی، سامنے کھڑے ہو گئے اور بادشاہ نے پکڑ کر جیل خانے میں بند کر کے کہا آج کے بعد بھی تو حضور کے دین کا علم بلند کرے گا۔ حضرت مجدد الفسانی جو ہے وہ جیل خانے کے اندر بھی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کلمہ اسلام کا پڑھ کے تو دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ مجدد الفسانی نے آپ کو پکڑ کر جو ہے آپ کو بادشاہ نے سامنے کھڑا کیا، کہا آج بھی تجھے اس بات سے جو ہے حیا نہیں آتی کہ تجھے میں نے جیل خانے کے اندر ڈالا ہے پھر بھی تیری رگوں کے اندر حضور کی محبت کا خون دوڑتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں تو پاگل ہو چکا ہے، تجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے حضور کی محبت کا جام پیا ہو وہ کبھی سر جھکا کے نہیں جیتے، وہ سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ ان کا سر کبھی جھکنے والا نہیں ہوتا، ان کا سر ہمیشہ جو ہے وہ سر بلند رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جہانگیر بادشاہ وہ تھا جو کہتا تھا میں الہ ہوں، مجھے معبود مجھے مانے۔ حضرت مجدد الفسانی، چونکہ ہم مجددی ہیں، ہم نقش بندی مجددی ہیں، آج ہماری نسبت جو ہے نقش بندی سلسلہ کی چلتے چلتے حضرت مجدد الفسانی سے ملتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارا تعلق حضرت باقی باللہ سے ملتا ہے۔ تو ذات دی وقار یہی نسبت چلتے چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے پہنچتی ہوئی گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اب جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذہن نشین کر لیں۔ کہا نہیں تیری سامنے میں جھکنے والا نہیں ہوں۔ اب اس نے دیکھا یہ بندہ ایسے نہیں مانے گا۔ آپ نے اس بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک 3 دن کا بھوکا شیر اس کو طلب کر لیا، کہا کہ اس کے سامنے احمد سرہندی کو پھینک دیا جائے، چیر پھاڑ ڈالے گا، اس کا نام نہیں رہے گا، شاید دین اسلام کا نام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ دین کسی انسان کا لگایا ہوا نہیں ہے، یہ وہ پودا ہے جس کی بنیاد مدینے کے تاجدار نے ڈالی ہے اور جس کے اوپر رحمت کی نظر خالق کائنات کی ہے۔ دین اسلام کبھی ختم ہونے کے لیے یہ دین نہیں آیا، یہ پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا، اس کا نام ہمیشہ اونچا رہے گا۔ دین مصطفی وہ دین ہے جو کبھی مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ خود مٹے گا جو اس دین کے حوالہ سے بری نظر رکھنے والا ہے۔ تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی کے سامنے آپ کو جب شیر کے سامنے ڈالا جاتا ہے، اب وہ شیر جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ آپ کی طرف لپکتا ہے، اور جو ہی وہ آپ کی طرف بڑھا اور آپ کی طرف بڑھتے ہی وہ آپ کے گلے کو نہیں پکڑتا بلکہ آپ کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ قدموں کے اوپر جب اس نے اپنے جو ہے وہ ہونٹوں کو رکھا، حضرت مجدد الفسانی حال میں پوچھتے ہیں یار یہ تو نے کیا کر دیا؟ فرمایا حضور مجھے جانتے نہیں، میں اسی کی اولاد میں سے ہوں جس کو آپ کے چاہنے والے نے کہا تھا تو مجھے جانتا نہیں، آنا مولا رسول اللہ، مجھے حضور کا غلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس شیر نے حضور کے غلام کے قدموں کے اوپر سر نہیں رکھ دیا تھا؟ فرمایا حضور آپ بھی وہی ہیں، آپ کی رگوں کے اندر خون بھی وہی ہے۔ شیخ احمد سرہندی جب وہ قدم بوسی کرتا ہے، آپ وہاں سے نکل کر جب باہر جا رہے تھے، ایک مرید نے آپ کے کان میں کہا حضرت جی بہت بڑی کرامت ہو گئی، آپ کو خدا نے بڑی کرامت سے نوازا ہے۔ آج ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا وہ لوگوں کو کہتا ہے یار میری کرامتوں کو بیان کرو، کبھی حضور کو عالم کی زندگی کا بھی مشاہدہ کرے۔ آپ کی کرامت ہوتی بھی تھی اور کہتے تھے خبردار چپ کرنا ہے، میری زندگی کے اندر اس کو بیان نہیں کرنا، اس وقت بیان کرنا ہے جب میں دنیا میں نہ رہوں۔ کون سے پیر ہیں جو آج یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اسی لیے تو ہم گلی گلی نگر نگر کہتے ہیں ہمارے شیخ وہ ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت شیخ احمد سرہندی آپ سے اس مرید نے کہا حضرت جی بڑی کرامت ہو گئی۔ فرمایا کرامت کیسے؟ آپ وہ شیر آپ کے قدموں کو چوم رہا تھا، آپ مسکرا کے کہتے ہیں یہ بات چھوڑو، وہ چوم تو رہا تھا، سن میرا دل کیا سوچ رہا تھا۔ عرض کی حضرت کیا سوچ رہا تھا؟ فرمایا جب وہ میری طرف لپکا تھا اس وقت میں حالت وضو میں تھا، اور جب میرے اوپر اس نے اپنا منہ رکھ کے چاٹنا شروع کر دیا تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا مالک اب مجھے یہ تو بتا، پہلے تو میرے پاؤں پاک تھے، اب ایک وحشی جانور نے میرے پاؤں جو ہے ان کو چاٹا ہے، یہ تو بتا دو مالک اب میرا وضو بھی رہا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ صوفیاء ہیں، یہ وہ اتقیاء ہیں جن کی پرہیزگاری کا عالم ہے کہ اس کیفیت کے اندر بھی اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتے بلکہ مٹا کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہر شے مٹنے والی ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کے اندر اگر نام رہے گا تو فقط رہے گا یا تو مصطفیٰ کا رہے گا یا خالق کائنات کا رہے گا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں نا کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے و پہلے مر یعقوب، وچ فنا بقا میں ویکھاں ایہا عمل کماواں گا۔ اولیاء کا نام اس وجہ سے زندہ ہے کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ کو کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام زندہ رہے تو ہم اولیاء کاملین کے ساتھ اتنی وابستگی اختیار کر لیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھا گنبد خضرا کی مکی کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ خدا میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔